السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، اے بی این ڈیجیٹل آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں دو تین اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو دوبارہ سے تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ سڑکوں کا رخ کیا جائے، اور آپ دوبارہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کی جو تقریر ہے جو آج چارسدہ میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، اس میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، اس ویلاگ میں آپ کو مکمل تفصیلات دیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، سعد رضوی صاحب اس ٹائم کہاں پر ہیں، ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، ٹی ایل پی کو بین کرنے کا حکومت کا فیصلہ، حکومت نے اس میں کیا چال چلی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، چارسدہ میں جو خطاب کیا گیا سہیل افریدی صاحب کی جانب سے، یہ خطاب ایک پالیسی ڈائریکشن دے رہا ہے جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے اب نئی قیادت جو تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں آئی ہے ان کی جانب سے جس کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے ناظرین بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، ان کا جواب کوئی نہیں آیا۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے ہم نے یہی کہا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ 24 مارچ کو ایک آرڈر آیا تھا، بڑا ڈیٹیل آرڈر تھا کہ آپ نے 5 سے 6 بندے دینے ہیں اور ان 6 بندوں کی ملاقات کرائی جائے گی، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور اس کے بعد اب جو کل کے دن ناظرین سماعت ہوئی تھی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے تھے ڈائز پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں، تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اجازت جو ہے اب وہ بالکل دی جائے گی، اور جو 24 مارچ کا اپریل ہے اس پر لیٹر ان اسپرٹ عمل ہونا چاہیے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ گئے اور وہ زمین پر بیٹھے رہے، جس طرح پہلی دفعہ بیٹھ کے آ گئے تھے، اس دفعہ بھی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ تو آخر وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ناظرین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہماری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں یہ ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ بن گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو سہیل افریدی صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے چارسدہ کے جلسے میں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، ہائی کورٹ کا دروازہ جو ہے اس میں پیٹیشن ڈال چکے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، وہاں سے جو آرڈرز آئے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ پرائم منسٹر کو کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، کس سے پوچھ کے بتائیں گے یہ انہوں نے واضح نہیں کیا پرائم منسٹر نے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ملک میں کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا بھی جواب نہیں آیا، تو لہٰذا میں یہ فیصلہ عوام کی عدالت پر چھوڑتا ہوں، عوام کی عدالت اس کو ڈیل کرے گی، عوام کی عدالت جو ہے وہ بتائے گی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اب ہم جو ہے سڑکوں پر انصاف لیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، اور اس بات کے بعد سے جو ہے تھوڑی سی ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ 2 گورنرز کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ ملاقات کرائی جائے، سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ڈیل کیا جائے، کیونکہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل پائے گی، کابینہ نہیں بن پائے گی جب تک آپ ملاقات نہیں کرائیں گے۔ بڑا واضح موقف ہے۔ کل کورٹ کے اندر بھی ناظرین جب سہیل افریدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 1 to 1، یہ جو ملاقات میں 3 سے 4 چیزیں میں نے ان سے پوچھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ کابینہ کے حوالے سے جتنے بھی نام آ رہے ہیں یہ سب افواہیں ہیں، کوئی اس میں صداقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے نہیں ملوں گا میں کابینہ نہیں بناؤں گا۔ دوسری جانب انہوں نے وفاق کی گاڑیوں کے حوالے سے کہا کہ جو گاڑیاں دی گئی ہیں یہ ہمیں پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں، میں ایسی گاڑیوں کو لینے کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی رکھتا ہوں کہ ایسی گاڑیاں نہیں لینی چاہیے، اور 2200 ارب روپے جو ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے ہمارا دینا ہے، آپ ہمارے صوبے کے ہمیں پیسے دیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ ہم یہاں پر سسٹم چلانے نہیں آئے، یہ بڑی خطرناک بات تھی کہ ہم یہاں پر سسٹم چلانے نہیں آئے، ہم نظام کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔ تو وہ نظام کی تبدیلی والا آج مظاہرہ آپ نے چارسدہ میں دیکھ لیا کہ کس طرح سے ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کیا گیا کہ دوبارہ سے کال دی جائے گی عمران خان صاحب کی جانب سے، اب ہم سڑکوں پر انصاف لیں گے، اداروں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ پھر انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات جو کی ہے، IED جو بلاسٹ ناظرین ہوا ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے ایک بڑے افسر کی شہادت ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کہتے تھے کہ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں، اور بند کمروں میں فیصلے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کریں، ہماری قیادت کے ساتھ کریں، ہم اس پر حل دیں گے۔ یعنی آپریشن والی جو بات تھی، دہشت گردی والی بات تھی، اس میں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ ٹو کرتے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی لائن۔ عمران خان صاحب کی لائن جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ایک بڑی واضح چیز ہے کہ اب جو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کی اسٹریٹجیز دیکھیں گے وہ بڑی
پرو عمران خان صاحب، پرو عمران خان نیریٹو اس وجہ سے ہوں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ بار نہیں اٹھا سکتے تھے جو سہیل افریدی صاحب اس ٹائم اٹھا رہے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آئی ایس ایف ان کی بیک پہ ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ینگ ہیں، ڈائنامک ایک پرسنالٹی ہے، اور وہ جانتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں 26 نومبر کا جو احتجاج ہوا تھا فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پریشر ٹیکٹکس ہے وہ اس ٹائم کام کرے گی، اور وہ پریشر کے ذریعے جو ہے اپنی باتیں منوا سکیں گے. قانونی راستے انہوں نے تمام اپنائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب عوامی راستہ ہمیں اپنانا ہوگا، اور میں خان صاحب کی کال کا ویٹ کر رہا ہوں. جلد جو ہے آپ کو ایک کال خان صاحب کی آئے گی. اس سارے معاملے میں وفاق میں جو اتحادی ناظرین ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے، وہاں تک بات نہیں جانی چاہیے کہ دوبارہ یہ احتجاج کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس وجہ سے گورنر صاحب نے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج سٹیٹمنٹ دی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ان کی ملاقات جو ہے کرائی جائے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ڈیبیٹ ایٹ 8 پروگرام کرتا ہوں میں ABN نیوز پر، اس میں خرم دستگیر صاحب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اگلے ٹیوزڈے کو یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو متوقع یہی ہے کہ اگلے ٹیوزڈے کو یہ ملاقات ہو جائے گی. پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. دوسری امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سعد رضوی صاحب اس ٹائم کہاں ہیں؟ اچھا، آج IG پنجاب نے آ کے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ تو بھاگ گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ سعد رضوی صاحب اس ٹائم تحویل میں، وہ کچھ اداروں کی تحویل میں. سعد رضوی صاحب نے جو کچھ کیا اس پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. 2021 میں ناظرین TLP کو بین کیا گیا تھا، اور ان سے جو لیے گئے تھے پرومسز وہ یہ تھے کہ آپ دوبارہ سے کسی بھی مظاہرے کے لیے لوگوں کو نہیں اکسائیں گے، دوبارہ سے آپ سڑکوں کا رخ نہیں کریں گے. لیکن TLP نے اس وعدے کو توڑا. 2021 میں جب یہ بین کی گئی 6 مہینے بعد یہ بین اٹھ گیا تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ لوگوں نے ڈیل کرا دی تھی، اور یہ لوگ جو ہیں بیچ میں جو پڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کریں گے، آپ ان پر بین نہ لگائیں. پھر یہ 6 مہینے بعد بین اٹھ گیا. اب جو ہے مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ مکمل بین ہو، اور ہمارے تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے ذریعے جو راستہ جو اپنایا جائے گا وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ریفرنس نہ بھیجا جائے، اور ان کو فرسٹ شیڈیول میں جو ڈالا ہے استداد دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے ہی ان پر پابندی لگا دی جائے. تو پراپر جو پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا وہ نہیں اپنایا جائے گا، لیکن انسداد دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے جو ایک اور قانون میں آپشن موجود ہے اس کے ذریعے یہ ان کو بین کر رہے ہیں، بین کر چکے ہیں انفیکٹ. اور اس میں جو ہے بڑے کلیئر ہیں، تقریباً 800 کے قریب ان کے کارکنان ہیں، جس میں 550 کی مقدمے ٹرائل چل رہے ہیں، 180 کو غالباً سزا ہو گئی ہے، متعدد کارکنان گرفتار ہیں اور ان پر چارجز بھی یہ ڈالے جا رہے ہیں. تو TLP کے لیے مکمل طور پر گھیرا تنگ ہو گیا. میں نے خرم دستگیر صاحب سے ایک اور امپورٹنٹ سوال کیا کہ کیا ہم پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جتنی بھی آپ کرتے ہیں، لشکر جنگی ہو گئی، سپاہ صحابہ ہو گئے، مختلف آرگنائزیشن ہیں، نئے ناموں سے آ کے آپریٹ کرنے لگ جاتی ہیں، کیا TLP ایک نئے نام سے آپریٹ کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، اس دفعہ ریاست کمیٹڈ ہے. اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کی وہ والی بات دہرائی کہ ایک میٹنگ میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی ریاست اب ایک ہارڈ سٹیٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی مظاہرے ہوں گے، پرتشدد مظاہرے ہوں گے تو ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہے وہ پھر اسی طرح کیا جائے گا. تو اب ایک جماعت کو ایگزامپل بنایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ریاست پہ حملہ کیا یا تشدد کی پالیسی اپنائی تو ہم پھر ایسا کریں گے کہ ان کو بین کر دیں گے. TLP کو بین کر دیا، جس کے خلاف PTI کے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، لیکن اس میں بھی دو واضح ہیں. ایک کہتے ہیں کہ TLP ایکسٹریمزم کو یوز کرتی ہے، ایکسٹریمسٹ پالیسی ہیں، اس وجہ سے ان کو بین ہونا چاہیے. دوسری جانب کہتے ہیں کہ بین کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، TLP کے ورکرز تو اپنی جگہ موجود رہیں گے، لیکن جو ہے آپ بین کر کے صرف ان کی پاپولیرٹی بڑھا رہے ہیں. آپ بین کر کے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کسی طور بھی آگے نہیں آنے دینا. آنے والے دنوں میں TLP کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ ناظرین ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا جو TLP سے متاثر ہوا تھا، اور وہ جب TLP راتوں رات بنائی گئی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے تو مسلم لیگ نون کو جو ہے بڑا دھچکا لگا تھا. تو اس وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پاسبلی خاتمہ چاہتی ہے TLP کا، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو جو ہے مکمل طور پر بین کر کے سعد رضوی صاحب سے ایشورنسز لی جائیں، اور جس کے بعد
ان کو آزاد کر دیا جائے گا، غالباً چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ایشورنسز یہ ہوں گی کہ دوبارہ سے یہ پارٹی نہیں بنائی جائے گی۔ ایک اور بات جو کی جا رہی تھی، ٹی ایل پی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ورکرز پہ سے مقدمات ختم کریں، وہ مقدمات ختم نہیں ہونے جا رہی ہے۔ بڑی مصدقہ خبر ہے کہ وہ مقدمات آگے چلیں گے، ان میں آپ سزائیں بھی دیکھیں گے، جیسا کہ 9 مئی کے کیسز میں مختلف میں ابھی تک کیس چل بھی رہے ہیں اور ان میں سزائیں بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ جاتے جاتے شیئر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو عمر ایوب صاحب ہیں اور اس کے ساتھ جو شبلی فراز صاحب ہیں، ان کا کیس آئینی بینچ کے سامنے فکس ہو رہا ہے۔ وہ اگلے ہفتے میں وہ کیس جو ہے وہ لگے گا اور کوئی ریلیف نہیں ان کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینی بینچ جو فیصلہ کرے گا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف فیصلے آئینی بینچ کی جانب سے آتے رہے ہیں، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی آئے گا کہ عمر ایوب صاحب نے جو اپنا چیلنج کیا ہوا ہے کہ ان کو غلط سزا ہوئی، اس کے سزا کے نتیجے میں ان کی نااہلی ہو گئی، تو وہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ان کی نااہلی کو برقرار رکھے۔ اور پھر ایسی صورت میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کی طرف دیکھا جائے گا، ایک تو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، دوسرا جو ہے محمود اچکزئی صاحب ہیں۔ تو وہ دونوں جو ہیں بڑے اسٹرانگ عمران خان صاحب کی جانب سے جو تعین کیا گیا ان کا اپوزیشن لیڈر آف نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، ان کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ فی الحال کے لیے ABN ڈیجیٹل سے قمر زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔